علی بھائی، اگلا سوال ہے، تاریخی مقامات کی سیر کرنے کی غرض سے کسی غیر مسلم کمیونٹی مثلاً ہندوؤں کے مندر، سکھوں کے گرودوارے، کرسچنز کے گرجے وغیرہ کو وزٹ کرنا اور وہاں پکچر بنانا کیسا عمل ہے؟ پکچرز والا معاملہ اگر تو بے حیائی پہ مبنی نہ ہو یا کسی بت کی تعظیم کے لیے آپ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو رہے ہو تعظیم کے لیے، تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے، ادروائز اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاریخی مقامات کی سیر کرنے کا قرآن میں حکم ہے، کئی ایک جگہ پہ آیا ہے۔ اس میں آپ سامپل کے طور پہ سورۃ النحل کی آیت نمبر جو 36 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بنیادی دعوت یہی تھی کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے جو مخالف ہیں طاغوت اس سے اجتناب کرو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جن کے اوپر گمراہی جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے، جن کے حق میں کہ وہ گمراہی رہیں گے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس سیر کرو زمین میں، فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اور دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اور یہ ٹاپک قرآن میں درجنوں جگہ مشرکین عرب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شام کے سفر کے دوران گزرتے تھے ان بستیوں سے جو اللہ نے ہلاک کر دی تھی، قوم عاد کی، سمود کی۔ اللہ نے فرمایا ان بستیوں کو دیکھو، ان کے کھنڈرات کی طرف دیکھو، یعنی اس سے یہ اکثر آپ سنتے بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں نا سیرو فی الارض قرآن میں آیا، اور اس سے وہ اس قسم کی انجوائمنٹ مراد لے رہے ہوتے ہیں جس میں مکس گیدرنگ ہو، یہ والا سیرو فی الارض نہیں، ٹھیک ہے، فیملی کے ساتھ آپ جائیں، ناردرن ایریاز میں جائیں، آپ گھومیں، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں، ظاہر ہے وہ تو اللہ کی فزیکل فنامنا آف نیچر ہے، اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ آپ نہ جائیں، آپ صرف نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کے اوپر قدرت کے نظارے دیکھنا شروع کر دیں، کیسی کیسی سینریز ہیں، کیسے کیسے جانور ہیں سمندروں کی گہرائیوں کے اندر، جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر، ریگستانوں میں، کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کہ اس سے آپ نے اللہ کی شناخت حاصل کرنی۔ باقی یہ جو گردوارے میں جانا یا عبادت گاہوں میں جانا یا کہیں پرانی کوئی اگر مندر ہیں یا پرانے کوئی اس قسم کے گرجے ہیں جو اب آلموسٹ آثار قدیمہ بن چکے ہیں اور وہاں پہ جانا ہے آپ نے سیر کرنے کے لیے، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ ایون وہ اگر رننگ فارم میں موجود ہیں، آپ وہاں جا کے وہ ایکٹیویٹیز پرفارم نہ کریں، ویسے آپ وہاں سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں۔ اب تاج محل میں لوگ جاتے ہیں ایک عجوبے کے طور پہ دیکھتے ہیں، ورنہ تو وہاں پہ وہ اس عورت کا مزار بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سعودی عرب میں تو ایک سال مسجد کے جو نماز کے جو کیلنڈر چھپے نا، اس میں انہوں نے تاج محل کی تصویر لگائی ہوئی تھی، ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ مزار ہے، وہ سمجھے یہ مسجد ہے، وہ بنی بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے نا۔ تو میرے ابو بتانے لگے جب میں نے ان کو بتایا کہ یہ تو ایک عورت مزار بھی اور ایک عورت کا ہے، اور وہ بھی کوئی یعنی دین کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، ایک خاوند نے اپنی بیوی سے محبت میں اس کے لیے یہ اس کے ریگارڈ میں اس کا مزار بنایا، تو انہوں نے فوراً پھر وہ سارے کیلنڈر ریٹریو کیے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ہمارے لوگوں کا تو یہی حال ہے۔ اگر اس قسم کی جگہیں ہیں تو وہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کھنڈرات کے بارے میں بھی ذکر کیا جو آثار قدیمہ ہیں، وہ سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے اس کا ذکر کیا، آیت نمبر 45 کے اندر، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کئی بستیاں ایسی تھیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظلم کرنے والے تھیں، یعنی اللہ کی نافرمان تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اب یہ حالت ہے کہ وہ اپنے سر کے بل الٹی پڑی، یعنی پوری تلپٹ کر دی اللہ نے بستیاں۔ جس طرح قرآن میں کم از کم 8-9 مقامات پہ آیا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والی جو بستی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس پوری بستی کو الٹ دیا۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار ہو چکے ہیں، خشک ہو چکے ہیں، وَقَصْرٍ مَشِیدٍ، اور کتنے محل ہیں جو ویران ہو چکے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا،
تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے ایسے دل ہوتے جس سے یہ عقل والے دل ہوتے، یعنی اس سے عبرت حاصل کرتے، او آذان یسمعون بہا، یہ ایسے کان ہوتے جس سے یہ سنتے، فإنها لا تعمل ابصار، بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں۔ اب یہاں پہ وہ ایک سائنٹیفک چیز ہے، اس پہ الگ ویڈیو میری دیکھ لیں، انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ برین ہے یا ہارٹ، یعنی عقل کا جو آلہ ہے وہ دماغ ہے یا دل، تو میں نے اس میں بتایا کہ اب سائنس مان رہی ہے دونوں ہیں۔ قرآن زیادہ تر چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، وہ عقل کو دل کی طرف تشبیہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کھنڈرات میں جا کے دیکھو، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے تو جہلم شہر کے اندر یہ جو شیرشاہ سوری کا جو یہ بنا ہوا ہے قلعہ روہتاس، اس میں آپ کو وہ بڑا سا ایک کنواں بھی نظر آئے گا جس میں اتنی چوڑی سیڑھیاں کے ہاتھی نیچے اتر کے پانی پی کے واپس آتے تھے، اب وہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کو ریپرز ہی نظر آئیں گے چپس کے اور باقی بسکٹس وغیرہ کے، یا کبھی بارش ہو جائے تو پانی تھوڑا سا اس میں آ جاتا ہے، پانی بھی خشک ہو چکا ہے، اور یہ وہ کھنڈرات ہیں، یہ وہ محل ہیں جو ویران ہو چکے ہیں، کتنا بڑا ایک محل تھا نا اس کا، تو یہ ویران ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ادھر جاؤ عبرت حاصل کرو۔ لیکن اگر آپ وہاں جا کے مطلب بے پردہ عورتوں کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں، یا وہاں پہ آپ جا کے شوٹنگ کرنا شروع کر دیں اس قسم کی، تو وہ عمل غلط ہوگا، ادروائز وہاں پہ جانا کوئی غلط نہیں ہے، عبرت کے لیے جائیں تو ثواب ہے۔ اور یہ جو جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، خواہ کلیسا ہوں، مندر ہوں، گردوارے ہوں، بیسیکلی تو اگر آپ ڈیپ کریں تو سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بیچ میں کچھ کمزوریاں علیحدہ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس حد تک انڈورس کیا ہے کہ آپ سورہ حاجی میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض لوگوں کو دور نہ کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حق کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی اہل حق میں لوگوں کو اٹھاتا ہے جو اس باطل کو دبانے کے لیے ظاہر جنگ کرنی پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں اس طریقے سے جنگوں کے ذریعے نہ ٹکرواتا، ببعض، بعض کو بعض کے ساتھ، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، تو کتنے معبد اور گرجے اور یہودیوں کی عبادت گاہیں، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور کئی مساجد جن میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ سب کے سب ڈھا دیے جاتے ہیں، لَهُدِّمَتْ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ان ساری جگہوں کو اللہ تعالیٰ ایک خدا یکتا کے لیے یہ بنائی گئی تھی نا۔ اب جیزس کرائسٹ کو اگر خدا کا بیٹا بنایا تو بعد والوں کا قصور ہے نا، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو گرجے تھے، معبد تھے، وہ ایک اللہ کے لیے ہوئے نا۔ ہیکل سلیمانی جو بنایا تھا سلیمان علیہ السلام نے، اور اسی مسند کے اوپر حضرت زکریا علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں، تو وہ ایک خانقاہ توحید کے لیے اسٹیبلش ہوئی تھی نا۔ تو یہ سب کی سب جگہ توحید کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے تھی، پھر بعد میں تو ان جگہوں کو وزٹ کرنا بالکل درست ہے، وہاں جو شرکی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ آپ پرفارم نہ کریں، اس کا آپ حصہ نہ بنیں۔ ویسے تو لوگ اب شاہ فیصل مسجد بھی جتنے نئے شادی شدہ جوڑے وہاں پہنچے ہوتے ہیں تصویریں کھنچانے کے لیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں تو خوشی کی بات ہے کہ چلو مسجد میں کسی بہانے چلے گئے ہیں اور وہاں پہ بے حیائی والا معاملہ نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، ادروائز چلیں ٹھیک ہے، کوئی کسی بہانے سے تو اللہ کے ساتھ ایک تعلق جڑا ہوا ہے نا، تو اس کو کوئی اس اعتبار سے اعتراض والی چیز نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہ جو سنن نبی 2 سے حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، اور مولویوں کو مشابہت بھی ٹائی میں نظر آ جاتی ہے، پینٹ شرٹ میں نظر آ جاتی ہے، اسمارٹ فون میں نظر نہیں آتی کیونکہ وہ خود یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مشابہت ہے یہ ہے دینی اعمال میں مشابہت اختیار کرنا، یعنی اگر کوئی سندور ماتھے پہ لگا لیتا ہے تو یہ دینی ایکٹیویٹی ہے، یہ گلے میں سلیب لٹکا لیتا ہے، ٹائی نہیں سلیب، تو یہ ایک دینی ایکٹیویٹی۔ اگر ٹائی ان کا نشان ہوتا تو ویٹیکن سٹی کے پوپ نے سلیب لٹکائی ہوتی ہے، ٹائی نہیں پہنی ہوتی۔ ٹائی تو ہندو بھی پہنتا ہے، سکھ بھی پہنتا ہے، عیسائی بھی، مسلمان بھی، یہ اس کی علامت نہیں ہے۔ یا سکھ کڑا باندھتے ہیں تو ان کی یہ مشابہت ہے۔ مذہبی ایکٹیویٹیز کی جو مشابہت ہے وہ ان میں شمار کیا جائے گا، ادروائز باقی چیزیں تو ظاہر ہے، ہم تو یہ جتنی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں ان کی ہے مشابہت، تو اس میں بھی آ رہی ہے، کیمرے میں بھی
یوٹیوب میں بھی ہماری گھڑی تک کسی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں بن سکی جس میں ہم نماز کی ٹائمنگ دیکھتے ہیں, یہ بھی انہوں نے بنائی ہے. تو یہ مشابہت ہے دینی معاملات میں. باقی رہ گیا سائنٹیفک ایجادات, تو یہ کامن ہے. سائنس ایک کامن ریلیجن ہے پوری انسانیت کا. ریلیجن سے مراد دین نہیں, اسکول آف تھاٹ, مذہب. اس میں کسی ایک جو ہے وہ دین کے ماننے والوں کی یا جو مذہبی مختلف فرقے بن چکے ہیں اس کی اجارہ داری نہیں ہے. یہودی ہوں, عیسائی ہوں, مسلمان ہوں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, سب میں سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں. اپنے اپنے دور میں سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے. تو وہ اس کو اس اعتبار سے نہیں لینا چاہیے. تو یہ مشابہت آپ دیکھیں گے دینی معاملات میں جو مشابہت ہے. باقی یہ کہنا کہ جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 مساجد کے علاوہ سفر کرنے سے منع فرمایا ہے, بالکل منع فرمایا ہے اس صورت میں جب آپ کسی جگہ ثواب کی نیت سے سفر کریں ایکسٹرا آرڈنری, پھر منع ہے. ادروائز صحیح مسلم میں حدیث ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر پہ نکلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. تو اس میں تو مسجد اقصیٰ یا بیت اللہ یا مسجد نبی کا تو ذکر نہیں کہ وہاں علم کے لیے آپ کہیں بھی جائیں علم کے لیے, تو آپ جنت کے راستے کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کی وہ پلی نہیں لے سکتے کہ نہیں وہ ہے. پھر ان جگہوں پہ جانا, اس کے بارے میں بھی وہ سنن نسائی میں حدیث ہے, المعجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے, دلائل النبوہ کے اندر کہ نبی علیہ السلام کو سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا, سواری سے اتارا اور کہا کہ یہاں پہ اتر جائیے اور 2 نفل پڑھیں. تو نبی علیہ السلام نفل پڑھے تو پوچھا یہ جگہ کون سی ہے, تو ان کو بتایا گیا یہ طیبہ ہے, یعنی مدینہ شریف, عنقریب ہجرت گاہ آپ کی یہ بنے گا. پھر سواری آگے گئی تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا یہاں پہ بھی آپ 2 نفل پڑھیں. پوچھا گیا یہ کیا ہے, تو کہا گیا یہ طور سینا ہے, کوہ طور پہاڑ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے گفتگو کی تھی, وہ پیغمبروں کی جگہ تھی. پھر جا کے ایک جگہ اتارا, کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, وہاں پہ بھی حضور نے 2 نفل پڑھے انبیاء کی جگہوں کو. صحیح بخاری میں نہیں آتا کہ عبداللہ ابن عمر سفر حج کے دوران ان جگہوں پہ نمازیں پڑھتے تھے جہاں انہوں نے حضور کے ساتھ جب سفر حج کیا تھا, جس جگہ پر نبی علیہ السلام نے اس سفر میں نماز پڑھی تھی. ایون وہ راوی کہتے ہیں ایک جگہ مسجد بنی تھی, انہوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی, باہر ایک پتھر تھا اس پہ پڑھی, کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نہیں تھی, پتھر پہ حضور نے نماز پڑھی. انہوں نے کہا میں بھی اسی سنت پہ پڑھوں. اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا. اور مسند احمد میں تو یہاں تک الفاظ ہیں, ایک جگہ انہوں نے پیشاب کیا اور کہا کہ میں یہاں پہ مجھے یاد ہے نبی علیہ السلام نے پیشاب کیا تھا, میں نے اس سنت پہ بھی عمل کیا. تو یہ محبت کا ایک تقاضا ہے. تو اس طرح سفر میں جو انبیاء سے متعلق جگہ ہیں, اللہ تعالیٰ سے متعلق جگہ ہیں, یا ایون دنیاوی جگہ ہیں عبرت کے لیے بنی. بعض لوگوں کو سیر کرنے کا شوق ہوتا ہے دنیا میں, تو قرآن میں تو جگہ جگہ ہے, آپ سیروا فی الارض میں نے آپ کو آیات بتا دی. پھر وہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ حضور کی بیماری کے دن چل رہے تھے, آخری دن, تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کرنے لگی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے تو ہم نے وہاں پہ ایک ماریہ نام کا گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو گرجا اگر حضور کی بیویوں نے دیکھا ہے تو اندر جا کے ہی تصویریں دیکھی ہوں گی نا, باہر تو نہیں تھی لٹکی ہوئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں میں یہی خرابی تھی, جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے, پھر ان قبروں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور بدترین مخلوق بن کے اٹھائے جائیں گے. لیکن حضور نے اس سفر کی ممانعت نہیں کی یا اس وزٹ کرنے کی کوئی ممانعت نہیں کی ہے. ادروائز تو حضور منع کر دیتے کہ بھئی ادھر گرجے میں تمہارا کیا کام تھا, اس لیے کہ حضور کی بیویاں گئی ہیں تو کوئی شرک کرنے تو نہیں گئی ہیں. یہاں پہ بھی میں نے تو اپریشیٹ کیا تھا, یہ کورونا کی وجہ سے جرمنی کے اندر, امریکہ کے اندر, چونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑتی تھی, مسلمانوں کی مساجد تو بڑی چھوٹی ہیں پریئر ہالز, تو وہاں ان کے پرانے گرجے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو جمعے کے لیے خالی کر کے دیے ہیں. اور آپ لیول دیکھیں کہ وہاں پہ جیزس کرائسٹ کی تصویریں بنی ہوئی ہیں, تو باقاعدہ وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے اور وہ ان تصویروں کے آگے پردے لٹکا دیتے تھے کہ مسلمان کی چونکہ نماز نہیں ہوتی سامنے تعظیم کے لیے تصویر ہو, باقاعدہ وہ تیاری شروع ہوتی تھی. ایون جو امریکہ کا ایک گرجا ہے وہ اتنا پرانا 150-200 سال, اس پہ کتنے ملین ڈالرز لگائے ہیں حکومت نے اس کو مسجد کے ساتھ کنورٹ کرنے کے لیے کہ پیرلل میں وہ ہائبریڈ بن جائے قسم کا. وضو خانے بنائے, ٹوائلٹس بنائے, اس کی سیٹنگ کی, ملینز آف ڈالر لگائے ہیں. اب وہ بیک وقت ہے گرجا عیسائیوں کا,
لیکن مسلمان وہاں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو اتوار کو آنا ہوتا ہے, جمعے کو آپ آ جاؤ. جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں, کیا ہمارے اندر بھی اتنا حوصلہ ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو یہ اجازت دیں کہ وہ ہماری مساجد کے اندر آ کے اللہ کا ذکر کر لیں؟ گورنمنٹ تو زیادہ دے دیتی ہے, بادشاہی مسجد وزٹ کرواتے ہیں وہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وزٹرز, یا کوئی سفیر آ گیا اس کو, یا شاہ فیصل مسجد کروا دیتے ہیں. یہاں تو لوگ ڈرتے ہیں غیر مسلم کو قرآن نہیں ترجمے والا دینا, یا بعض کہتے ہیں جی ایسا ترجمے والا دیں جس میں عربی نہ لکھی ہو تاکہ گستاخی نہ ہو. تو سر اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے, ان کو کس زبان میں ترجمہ دیں گے؟ قرآن کا اگر کسی نے عربی کا ترجمہ عربی میں کیا قرآن کا تو اس نے قرآن کی تعریف کر دی, کیونکہ جو کتاب ہے ہی عربی میں, اس کا ترجمہ تو عربی میں نہیں کرنا نا آپ نے. اس کا مطلب یہ آپ اللہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تجھے بہتر الفاظ میں اس کا قرآن بیان کر سکتا ہوں. انگریزی میں ترجمہ کرنا اردو میں تو ہماری مجبوری ہے کیونکہ وہ نازل عربی میں ہوا, تو ان کو آپ کون سا دیں گے ترجمہ پڑھنے کے لیے؟ تو یہاں تو لوگ ڈرتے ہیں لوگوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہوئے بھی. بہرحال اس طرح کا کوئی وزٹ کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. مکہ مدینے کے اندر تو آپ کو باقاعدہ ٹیکسی ڈرائیور ملیں گے جو مسجد نبوی کے اور بیت اللہ شریف کے باہر آواز لگا رہے ہوتے ہیں. 10-10 ریال میں, 20-20 ریال کے اندر وہ آپ کو وہاں کی جتنی تاریخی مقامات ہیں وہ سیر کرواتے ہیں. یعنی مدینہ شریف میں آپ کو وہ غزوہ خندق کا مقام دکھائیں گے, اس طریقے سے مسجد قباء دکھائیں گے, مسجد قبلتین دکھائیں گے. اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے ان جگہوں پہ سفر کرنا جو ہے وہ حرام ہو گیا ہے, وہ 3 مسجدوں سے باہر ہیں. وہ تو سر صحیح بخاری مسلم دونوں موجود ہے. نبی الاسلام تو ہر ہفتے والے دن کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کے مسجد قباء جایا کرتے تھے, تو وہ ان 3 مسجدوں میں تو نہیں آتی. بلکہ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ جو مسجد قباء میں 2 نفل ادا کرے گا اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا. تو لوگ اسپیشل جاتے ہیں. حضور علیہ السلام ہفتے والے دن جایا کرتے تھے مسجد قباء کے اندر, جو مدینہ شریف ہجرت کرتے ہی پہلی مسجد جو بنی تھی وہاں پہ وہ بھی موجود ہے. مسجد قبلتین جس میں قبلہ جب بدلا تھا تو حکم نازل ہوا تھا, تو وہ ایسی مسجد ہے اس میں 2 محراب ہیں, ایک یروشلم کی طرف ہے اور ایک خانہ کعبہ کی طرف ہے. انہوں نے دونوں کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں, یعنی ایک نشانی کے طور پہ وہ بالکل 180 ڈگری ہے, کیونکہ مدینہ شریف میں یروشلم اور خانہ کعبہ بالکل 180 ڈگری ہے. تو ایسے مقامات کی سیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ جائیں. اسی طریقے سے ناردرن ایریاز میں پہاڑوں کو, جنگلوں کو دیکھنے کے لیے, آبشاروں کو دیکھنے کے لیے ضرور جائیں. لیکن وہی بات ہے کہ کوئی بے حیائی والا عنصر نہیں ہونا چاہیے, مکس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے. اب اگر آپ مجھے کہیں گے کالج کی یونیورسٹیز اور کالجز اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ اکٹھے جا کے وہاں پہ, مطلب وہاں پہ جا کے ہاسٹلوں میں رہیں یا ہوٹلوں میں اکٹھے رہیں, نہ محرم مرد و عورت, تو سر اس میں ان جگہوں کے وزٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو ادھر بھی رہیں گے تو ہم اسے حرام کہیں گے. لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا شادی کے موقع پہ کون سی ایکٹیویٹیز حرام ہے کیمرے میں فلمانی, تو میں ان کو کہتا ہوں جو کیمرے سے باہر حرام ہے وہ کیمرے میں بھی حرام ہے. بات یہ ہے کہ وہ اصل میں وہ چیز کیا ہے. اس طرح کے آپ وزٹ کریں فیملی کے ساتھ, جس نے جانا ہے وہ ضرور جائے, اپنے سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی دیکھیں. اور اس طرح کے آپ جگہوں پہ جائیں تو آپ کو پتہ ہی آئے دن اب تو اعتبار ہی اٹھ گیا ہے. ہوٹلوں کے اندر تو انہوں نے وہ خفیہ کیمرے لگائے ہوتے ہیں, کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے, سیدھی سی بات ہے. ویڈیوز بناتے ہیں, لیک کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہتر ہے یہاں سے ٹینٹ ہی اپنے لے کے جائیں, وہاں پہ اوپن جگہ پہ ٹینٹ لگا لیں. ہوٹلوں میں رہنے میں یہ ایشوز رہیں گے, یا ورنہ آپ کو بہت دقتیں نظر سے دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسا ہوٹل نہ ہو جس میں ایسے کمرے میں کیمرے لگے ہوئے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے, اور وہ پھر اس قسم کی ویڈیوز بنا کے وہ پھر ڈارک ویب کے اوپر وہ کروڑوں روپیہ کماتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز کے ذریعے. اور پھر جب اس طرح کی ویڈیوز باہر نکلتی ہیں, پھر جب کئی لوگوں کو پتہ چلتا ہے ان کی ویڈیوز نکلی ہیں, تو کئی لوگوں نے خودکشیاں بھی کر لی ہیں. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے اندر وہ ایک نیٹ کیفے سے کتنی ویڈیوز لیک ہوئی تھی. میں نے وہ دیکھی نہیں ہے, لیکن مجھے میرے آفس کے کولیگز نے بتایا ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خودکشی کر لی. وہ اپنے فیملی کا مطلب سامنا نہیں کر سکتے تھے. وہ سارے تو اب چیئرمین نیب کی طرح نہیں ہوتے نا, کتنا کچھ ہو کے بھی اپنی فیملی کا سامنا کر لیں. اتنے بڑے لیول کا جو ڈھیٹ پن ہے وہ تو کم لوگوں میں ہوتا ہے.
جن میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی ہے نا. ویسے یہ عمل اچھا نہیں ہے کہ وہ بندہ خودکشی کر لے, اس کی بجائے توبہ کر لے, لیکن وہ بعض اوقات نہیں اس چیز کی وہ تاب لا سکتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں اس سے بہتر ہے ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں. تو اس طرح کی جگہوں پہ سیر کرنے کے ساتھ یہ چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں ابھی وہ جو آیا صوفیہ ٹرکی کے اندر ہے, جو کمال اتا ترک نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا میوزیم, اور اب دوبارہ وہ کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد وہاں پہ نماز جمعہ شروع ہوئی. اردوغان پہلے نماز جمعہ میں خود بھی گئے ہوئے تھے, جو پریزیڈنٹ ہیں ٹرکی کے. تو وہ نماز جمعہ تو ہو رہی ہے, لیکن جمعے کے بعد عام دنوں میں وہ دوبارہ میوزیم کے طور پہ ہے. وہاں پہ کرسچنز, جیوز, ہندو, مسلمان سب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, اور وہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہے کہ اس نے لباس پورا پہنا ہوا یا نہیں پہنا ہوا. وہ اس کو میوزیم کے طور پہ, اور وہ ایک پرانی جگہ تو ہے, ہسٹوریکل پلیس ہے. نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی ایٹ لیسٹ وہ 300-400 سال پہلے کی وہ بلڈنگ ہے بنی ہوئی ہے. تو دنیا میں ایک ہسٹوریکل بلڈنگ ہے. اتنی بڑی بلڈنگ آج کے دور میں اتنا بڑا ڈوم بنانا ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی جو ان کے پاس تھی, جو انہوں نے اس وقت یہ کام کیا. تو اس طرح لوگ وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. صرف مکس گیدرنگ والا معاملہ اس طرح کا نہ ہو کہ آپ کا کوئی یعنی انٹریکشن شروع ہو جائے. باقی تو ظاہر ہے سارے قسم کے لوگ گئے ہوئے ہیں, وہ تو ایک معاملہ ہوگا, لیکن آپ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں, کسی غیر محرم کی ویڈیو نہ بنا لیں, اس طرح کے معاملات نہ کریں. یہ ساری چیزیں ہوں تو آپ ٹھیک ہے, مینار پاکستان وزٹ کریں, آپ بادشاہی مسجد جائیں, شاہ فیصل مسجد جائیں, چڑیا گھر جا کے دیکھیں, جانور دیکھیں. بہرحال ہر جگہ یہی چیز ہے کہ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے, لیکن اللہ کی قدرت کے وہی نظارے آپ نے دیکھنے جو اللہ نے آپ کے لیے دیکھنا جائز ٹھہرائے ہوئے ہیں. جو نظارے اللہ نے حرام کیے ہوئے ہیں وہ دیکھنے آپ کے لیے حرام ہے. جو دیکھنے جائز ہیں وہی آپ نے دیکھنے ہیں. کئی لوگ یہ بھی اس چکر میں بھی پڑ جاتے ہیں نا, جی ہم تو جناب غلط نظر سے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں, ہم تو اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں. اس طرح کی قدرت ہوتی ہے. دھوکہ دینا بند کرو, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سیکس کے جو رولز اتنے اسٹرکٹ اسی لیے رکھے ہیں. سورہ نور میں ہے کہ مومن مردوں کو ہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. مردوں کو پہلے حکم ہے, اس کے بعد آیا عورتوں کو کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. مردوں کی آنکھوں کا پردہ پہلے آیا ہے, عورتوں کی آنکھوں کا پردہ بعد میں آیا, تو اسی لیے ہے. باقی اس ٹاپک کے اوپر کئی ایک باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اسپیسیفکلی تاریخی مقامات اور اس طرح کی جو عبادت گاہوں کا ذکر ہوا تھا تو میں نے بتایا کہ وہ آپ جائز آپ کر سکتے ہیں, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا چیز آپ